مرشد 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 تیرا میں دیوانہ. گرامی وقار، میں مختصراً اب آپ کو ہندوستان کے احوال پر بات کروں. آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے ظلم کی انتہا ہونی چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں حالات اتنی تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں. یہ ہماری خاموشی ہی کا نتیجہ ہے. ہماری خاموشی کا نتیجہ ہے جو آج ظلم اتنا بڑھتا چلا گیا کہ علن اعلان یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کو قتل کر دو، مسلمانوں کو مار دو. علن اعلان کوئی کہے کہ مسلمانوں سے خرید و فروخت نہ کرو، کاروبار بند کرو. گجرات کے حالات اور سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں. یہ پورا جو ماحول ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ تم سارے ظلم کو خاموشی سے سہتے چلے گئے. مسجدیں ہمارے سامنے توڑی جاتی ہیں. دلی کے فسادات میں مسجدیں جلائی گئی، مزارات کی چادریں جلائی گئی، مینار پر چڑھ کر کے آتنکی حملے کرتے رہے. عزیزان گرامی وقار، یہ بات اس قدر بڑھتی چلی گئی کہ میں ان لوگوں سے آج گزارش کرتا ہوں کہ جنہیں اللہ نے زبان دی، طاقت دی، منصب دیا، کرسیاں دی، تو کم از کم اپنے وقت کے اور اپنے منصب کے صحیح استعمال کے ساتھ امت کے حق میں آواز تو اٹھاؤ. کل بروز قیامت تم شرمندہ اور ذلیل ہونے سے تو محفوظ رہو گے. میرے عزیزوں، یہاں پر ڈوب مرنے کا وقت ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت میں اپنے زمانے میں بہت کچھ عطا کیا، لیکن وہ سوائے پیسہ بٹورنے اور اپنے عیش کے کچھ نہیں سوچتے. امت مرحومہ آج کس حال سے گزر رہی، کس کرب سے گزر رہی، اندازہ ہے امت کس کرب سے گزر رہی ہے. یہاں پر اب حالات، یہ میڈیا ٹرائل جو چلایا جاتا ہے، کسی بھی ایک عالم کو پکڑ لو. گجرات کے ابھی 8 دن قبل ایک مرڈر ہوا، قتل ہوا، 2 نوجوان پکڑے گئے. لیکن 2-3 دن کے بعد دیدہ و دانستہ ہمارے محب گرامی تحریک فروغ اسلام کے بانی مولانا قمر غنی عثمانی کو دلی سے اٹھایا جاتا ہے، دلی سے پکڑ کر کے لایا جاتا ہے. ارے ابھی ATS نے پکڑ کر کے لایا ہی ہے، لیکن پورے دجالی میڈیا بھونکنا شروع کر دیا. یا آتنکوادی پکڑا گیا، دہشت گرد پکڑا گیا، مولانا پکڑا گیا، اس کا سمبند پاکستان سے تھا، فلاں تحریک سے تھا، فلاں تنظیم سے تھا. سارا کچھ تو انصاف یہی لے کر بیٹھے ہوئے. پھر سپریم کورٹ کائے کے لیے، ہائی کورٹ کائے کے لیے، سارا نظام تو میڈیا والوں کے پاس دے دینا چاہیے. یہ جسے چاہے مجرم بنائے، جسے چاہے دہشت گرد بنائے، جسے چاہے آتنکواد بنائے. آپ میں سے کبھی کسی نے سوچا کہ یہ جتنا بھونکتے ہیں ان پر کوئی کیس کرتا ہے، ان کے خلاف کوئی بولتا ہے کہ یہ کیوں ایک کمیونٹی کو باضابطہ ڈیمیج کرتے ہیں، کیوں بار بار ہماری چھوی کو خراب کرتے ہیں؟ کیا الزام ثابت ہوا؟ کیا تہمت ثابت ہوئی؟ نہیں. ابھی کورٹ میں کیس چلتے رہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی یہاں پر تو ظالم بنا دیا جاتا ہے، آتنکواد بنا دیا جاتا ہے. 10 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کا اس میں کچھ حصہ ہی نہیں تھا. یہ کوئی انصاف نہیں چلتا ہے میرے عزیزوں. میڈیا کو ہونا یہی چاہیے کہ غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کرے کہ الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. دیکھا جائے گا کہ شواہد اور گواہوں کے ساتھ کیا چیز ثابت ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے کیا کیا بنایا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دیدہ و دانستہ پری پلان یہ ساری چیزیں صرف اور صرف ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا ہے، ایک قوم کو پورے طور پر کسی گناہ میں ملوث کر کے دکھانا ہے. عزیزان گرامی وقار، آج جن علماء کو گرفتار کیا جا رہا ہے ایسے بھیانک الزامات میں کہتا ہوں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پر جنہوں نے زندگی میں قربانیاں دی ہیں اور حفاظت کا اور پہرا دینے کا عزم لے کر کے کھڑے ہوئے، اگر آج ان کو ظلمن کوئی گرفتار کرتا ہے تو میں آواز اٹھاتا ہوں، میرا حق ہے یہ. اس لیے میں ہندوستان بھر کے علماء، مشائخ اور دیگر ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ وقت کا انتظار کرو. یہ تو انہی کے نعروں کے مطابق ایک تو جھانکی ہے اور پھر باقی ہے. متحد رہو گے تو کہلاؤ گے مومن و غازی، منتشر ہوگے تو قصدوں میں صفایا ہوگا. بڑھ جاؤ گے تو ایک کے بعد دیگر ہر ایک کا نمبر آتا رہے گا. آج کی بات میں بتا رہا ہوں، ان علماء کو سلام جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر پکڑے گئے، لے جائے گئے اور اندر
ان کو جس طرح سے بھی رکھا جا رہا ہو، لیکن مجھے حیرت ان لوگوں پر ہے کہ علماء وہاں جیل کی سزائیں کاٹ رہے ہیں اور تم یہاں ہیپی برتھ ڈے منا رہے ہو، شرم تک نہیں ہے۔ سیاسی نیتا اپنے پیسوں کی ریل پر لوگوں کو خوب بانٹ رہے ہیں۔ ایک عالم دین جو اپنے گھر سے 6 مہینے 8 مہینے باہر رہ کر حضور کے دین کی پہرےداری کر رہا ہو اور جیل میں جائے تو بولنے تک کی توفیق نہیں ملتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے دین کے لیے کوئی توفیق ہی نہیں عطا کی۔ میں آج اس لیے جذبات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ حالات بہت تیزی سے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ بیدار نہیں رہے اور ظلم کو صحیح سمجھتے رہ گئے تو پھر آپ بھی اپنے گھر کے دروازے پر ظلم کے آنے کا انتظار کریں۔ آپ کے گھر میں بھی وہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو قوم اپنے قائدین اور اپنے علماء کو ظلمن قتل ہوتا دیکھ کر خاموش رہے، ان پر اس سے بھی بڑے ظالم لائے جائیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، آج صرف اور صرف اتنی گزارش ہے کہ اپنے عیش و عشرت کو کم کرو، اپنے مال و دولت پر غرور و تکبر کم کرو۔ پورے ہندوستان بھر میں تقریباً 300 سٹنگ MLA جن کو کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ دین پر حملے کیوں ہو رہے ہیں، علماء کی گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں، اور ہمارے اوپر اس طرح کے آروپ کیوں لگائے جا رہے ہیں، کوئی بولنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ ان کو ایسا لگتا ہے ہائی کمان ناراض ہو جائے گا، جس پارٹی میں ہم بیٹھے ہوئے وہ ناراض ہو جائیں گے۔ اس بات کا فرق نہیں پڑتا کہ اللہ اس کے رسول راضی ہے کہ ناراض ہیں، ہائی کمان ناراض نہ ہو جائے۔ ہاں ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، ہماری تقریریں اور ہمارے بیانات کو لے کر توڑ مروڑ کر یہ جو میڈیا پیش کرتی ہے اور پھر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے بیان سے امپریس ہو کر فلاں نے مرڈر کر دیا، یہ کون سی بات ہوئی؟ ہم نے کس کو مرڈر کرنے کا آرڈر دیا ہے؟ ہم تو تمہاری ایمانی حرارت کو بیدار کرنا چاہتے ہیں، غیرت کو بیدار رکھو۔ ارے کیا اپنے وقت کی حکومت سے انصاف کا مطالبہ کرنا، انصاف کی چاہت کرنا، یہ مرڈر کرنے کا آرڈر ہو گیا؟ ایسی ہی بات ہے، ملتا کچھ نہیں ہے ثبوت۔ کہیں ہم یا ممبئی میں بیٹھے ہیں، کیرلا سے کسی کو گرفتار کیا جائے گا اور پھر کہا جائے گا اس نے جو مرڈر کیا وہ آپ کا بیان سن کر کے کیا ہے، یہ کون سی بات ہوئی؟ تو پھر کبھی ممبئی میں چوری ہو جائے اور چور کو پکڑ کر کے پوچھا جائے، اگر وہ کہتے کہ نہیں میں پرائم منسٹر کا بیان بہت سنتا تھا اس لیے میں چوری کیا، تو کیا اس الزام میں پرائم منسٹر کو گرفتار کیا جائے گا؟ آپ کے بھاشنوں سے یہ متاثر ہو کر انسپائر ہو کر کے کیا ہے، یہ کون سا ثبوت ہے؟ ہاں باضابطہ طور پر کسی کی ٹریننگ کی گئی ہے تو وہ بتایا جائے۔ یہ جو کچھ بھی حالات آج بنائے جا رہے ہیں اس پر من وعن تصدیق کرنا اور ایمان لانا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے جو میڈیا بتا رہی ہے، اور خوب تحقیق کرو اس کے بعد اپنے آپ میں کوئی فکر بناؤ، ورنہ ان کے بھونکنے پر سمجھ لیا رہے ایسا ہوا ہے، ہاں مولانا آتنکواد تھے، دہشت گرد تھے، ورنہ اس جرم میں آپ کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔